أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغیوب۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اور اللہ جس دن جمع فرمائیں گے رسولوں کو، اللہ تعالیٰ جمع کرے گا رسولوں کو، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن سارے جمع ہوں گے۔ فیقول، سو اللہ کہے گا ماذا اجبتم، کیا جواب دیا گیا، تم لوگوں کو کیا جواب ملا تھا۔ یہ ہے چیز، سارے رسول جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، کیا جواب قوموں نے دیا تھا۔ قالو، وہ کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں۔ یہ انہوں نے کیوں کہا کہ اللہ علم نہیں ہے؟ علم کی نفی یا تو اس لیے کی کہ اللہ ہم ظاہر کی گواہی دے سکتے ہیں، ہماری امتوں کے باطن میں، اندر دل میں کیا تھا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ ہم اس وقت تک کی گواہی دے سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگی میں تھے، ہماری وفات کے بعد یہ کیا کرتے رہے، اللہ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ قیامت کی سختی کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام بدحواس ہو کے علیہ باللہ کہیں گے کہ لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، یہ بات بظاہر تو لوگ اس کی تفسیر میں لکھ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ قرآن کی باقی آیات کے خلاف پڑتی ہے۔ اللہ نے کہا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، قیامت کی گھبراہٹ سے ہم اپنے پاک بندوں کو محفوظ رکھیں گے۔ تو انبیاء علیہ السلام پہ کیسے گھبراہٹ طاری ہو سکتی ہے ایسے کہ وہ کوئی ایسی بات کر دیں علیہ باللہ؟ اور کچھ مفسرین البتہ اس طرف گئے ہیں، اور وہ بات صحیح بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں تیسری تفسیر اس کی کہ ادب کی وجہ سے عرض کریں گے کہ اللہ آپ کے علم کے مقابلے میں ہمارا کیا علم ہے، پروردگار تو سب چیزیں پہلے ہی سے جانتا ہے، ہم کیا تیرے سامنے عرض کریں اور کیا پیش کریں۔ لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اور اللہ آپ ہیں جو ہر ایک چیز کو جانتے ہیں۔ انکا بلا شبہ تو، انت اور تو ہی، علام سب سے زیادہ علم والا ہے، الغیوب چھپی ہوئی چیزوں۔ اس آیت میں حصر پیدا ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ بس تو ہی تو ہے جسے چھپی ہوئی چیزوں کی خبر ہے۔ پروردگار ہم تو قبر میں چلے گئے، ہمیں نہیں معلوم پیچھے امتیں کیا کرتی رہیں اور کیا ان کے عقیدے ہوئے اور کیا نہیں ہوئے۔ اور اے پروردگار تیرا علم اور ہمارا علم، اللہ ہم جو کچھ جانتے ہیں، یہ دوسری تفسیر، اللہ جو کچھ جانتے ہیں ذات پاک تیرے سامنے وہ کیا چیز ہے آپ ہی جانتے ہیں۔ اب سارے رسولوں کے متعلق اللہ نے کہا، اب ایک خاص رسول کو اللہ نے چن لیا ہے اور فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے عیسیٰ۔ یہ کالا کا جو ہے فعل، یہ تو ہے نا ماضی کا، جب کہا اللہ نے، اور ذکر ہے قیامت کا، تو یہاں ماضی بول کے مستقبل مراد لے رہے ہیں۔ قرآن پاک اس لیے یہ کبھی کبھی کرتا ہے، کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ماضی بول کے مستقبل مراد لیتے ہیں کہ ماضی کی جو بات ہوتی ہے وہ تو پکی ہو گئی نا۔ جیسے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں سن میں امریکہ آیا، تو یہ بات تو پکی ہو گئی، بس ٹھیک ہے۔ تو وہ مستقبل اتنا یقینی ہے اللہ کی نظر میں کہ وہ اسے ماضی کی طرح کہتے ہیں کہ بس یہ پکی بات ہے، ایسے ہونا ہی ہونا ہے۔